تقریر کے لیے میں دعوت دینے چلا ہوں استاد محترم مفسر قرآن قاطع شرک و بدعت مقرر شیریں بیان شہباز کتابت حضرت مولانا علامہ احمد شوائب خان صاحب کو جو ہر آن ہر گھڑی اس شعر کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور کباب پوشی کے پردے میں عیاشی کے رسیاں ہوں میں ایسوں پوشیوں کو صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور خدا مشکل میں خود اپنے بندوں کا مشکل کشا ہے، میں کسی اور کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ احمد شوائب خان صاحب۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ خوشاب کے زیر اہتمام اگلی پیغام رسالت کانفرنس
انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ رب کائنات سارے دوستاں دی محنت، کوشش، محبت، توحید و سنت نال ذوق شوق، تساں بھائیاں دی تشریف آوری، ساری حاضری، مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اللہ قبول فرما کے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ خوشاب شہر وچ آس پاس علاقہ وچ میرے واز اور بیانات ہوندے رہنے، دوست واقف ہو، کسی بھی ضد، مخالفت یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مشن نہیں۔ جو کچھ بیان کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے۔ سارے دوستاں دی، ساتھیاں دی، بھائیاں دی میں منت کرنا کہ جتنی دیر گل بات سننی ہے کرنا دے چسکے واسطے نہیں، محض ٹائم پاس کرنے واسطے نہیں۔ میں دعا کرن لگا سارے دوستاں خلوص نال آمین آکھنے، اللہ سارے سنن اور بیان کرن دا مقصد ہے تو راضی ہوگا۔ جی آیت مبارکہ دی تلاوت دا شرف اللہ کریم نے نصیب فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ وچ ترے چیزاں اللہ کریم نے بیان فرمائیاں، ترتیب نال او ترے چیزاں احباب دے سامنے پیش کرنیاں۔ کانفرنس دا عنوان ہے پیغام رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تو پہلے جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء کرام بھیجے، سارے انبیاء کرام دا، سارے اللہ دے رسولاں دا، سارے پیغمبراں دا اے مشترکہ مشن اور مشترک دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس وجہ تو جڑی آیت مبارکہ دا تلاوت دا شرف میرے حصے وچ آیا ہے، اس وچ بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے لا الہ الا ہو، مسئلہ الہ، اور ساری جماعت دا امتیاز ہے مسئلہ الہ بیان کرنا۔ لیکن میں ابتدا اس گل تو کرن لگا جہاں ترے گلاں سناونیاں پیغام سناون تو پہلے کہ واقعی اللہ کریم تو بغیر الہ تا اور کوئی نہیں، لیکن پہلے بندہ اے تا منے جو اللہ ہے۔ جرا بندہ مڈو اللہ دی ذات نو ہی نہیں مندا، جرا اللہ دی ذات دا منکر ہے، اس اگو اللہ دی الوہیت نو کیویں مننا ہے؟ ایسے افراد اساں جاننے ہیں اور ویکھے ہوئے نے جڑے مٹھوں توبہ نعوذ باللہ اللہ دی ذات دے منکر ہے۔ اللہ نو الہ منن دا، اللہ کریم دی الوہیت دا اقرار اے تا بعد ہی ہونا ہے۔ پہلے بندہ اے تا مننے جو اللہ ہے، جرا بندہ مڈو اللہ دی ذات ہی نہیں مندا، او اللہ کریم دی الوہیت والا مقام کیویں منسی؟ اس وجہ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ وچ سب تو پہلے اپنی ذات منوائیے۔ دکھے قرآن پاک دا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سورۃ الحشر میرے سامنے 28 پارہ۔ سب تو پہلے فرمایا ہو اللہ، او اللہ، اللہ نو مندے او میرے دوست اچھا بول سن او، کیوں جو اللہ دا نام لمنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دا میدان ہوئے ہے، رب العالمین دے دربار وچ ایک بندہ اللہ
اللہ دے سامنے کمدا کھلوتا ہو سی. رب العالمین نے فرمایا بندہ کمدا کیوں ہے, ڈردا کیوں ہے؟ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس بندے نے کمدے ہوئے آکھنا ہے اللہ ڈردا تا ہاں کمدا تا ہاں کہ میں نو اپنی پچھلی زندگی دے سارے گناہ یاد آدے پین. اللہ دے محبوب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بندے نے اللہ دے سامنے ڈر کے آکھنا ہے اللہ مینوں زندگی دے پچھلے سارے گناہ یاد آدے پین, حالانکہ اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ کریم دا دل دے ارادے بھی بندے دے جاندا ہے, صرف بندے دی زبان وچوں اللہ کریم سننا چاہدا ہے. بندہ کیوں کمدا تے ڈردا کھلوتے ہیں؟ اللہ پچھلے سارے گناہ میرے سامنے پھر دے پین. اللہ فرمانے گناہ تا سارے تینوں یاد آدے پین, اور رات بھی تینوں یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ کیری رات اگے ہی رات بستر دے اوتے لیٹا ہویا ہمیں کچی پکی نیندر دی حالت آئی تے نیندر دی حالت وچ میں پاسا تبدیل کیتا ہے تے پاسا تبدیل کرنے ہویا تیری زبان وچوں نکلا ہے اللہ. جس ویلے زبان وچوں اللہ نکلا ہے میں اللہ تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر چھوڑے ہن. ہوں تو دوستاں اچا اللہ کا نام چاہنا ہے. آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین رکھنے والے دوستو ہو اللہ وہ کون ہے؟ اللہ ہے. جا کے محبت نال تے ایمان دے جذبے نال سب تو پہلے اللہ کریم نے فرمایا ہے او اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. ترے گلاں وچوں پہلی گل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا دور ہے. ایک بندہ آیا دربار وچ امیر المومنین منصور دا دور ہے. میں مسلماناں نال مناظرہ کرن آیا. کیڑی گل دا مناظرہ؟ اگے کوئی بندہ اپنے مسلماناں وچوں اعلیٰ ترین لے آؤ جڑا مناظرہ کرے میرے نال. میں اللہ دی ذات دا منکر ہاں, کوئی اللہ نہیں, کوئی اللہ دی ہستی نہیں, کوئی اللہ دا وجود نہیں. مناظرہ کرو میرے نال یہ مسلمانہ جرأت ہمت ہے. کون مناظرہ کرے اس بندے نال؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہویا ہے. کدر مناظرہ کرنا ہے؟ کل دوپہر کے ٹائم مناظرہ کرنا ہے. ٹائم مقرر ہو گیا ہے, بادشاہ دا دربار لگیا ہے. جس ویلے 12 دا ٹائم ہویا ہے, میں مثال دیون لگا 12 بجے دا ٹائم, 12 بجے دا ٹائم ہویا ہے. وہ اللہ کریم دی ذات دا منکر اور رب العالمین دی ہستی دا منکر, اللہ دے وجود دا انکار کرن والا بد نصیب جس ویلے دربار دے اندر پہنچے ٹائم 12 دا پورا ہو گیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے. کتنا بھائی تمہارا مناظر؟ سارے دربار والے انتظار وچ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے. ٹائم گزرتا گیا, وقت لگتا گیا ہے, ایک ہوئے دو ترے, حتیٰ کہ ٹائم گزرتے اثر دا ٹائم تھی گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دربار وچ نہیں پہنچے. اللہ دی ذات دا منکر تاڑی بیٹھا مرے دے, اللہ دے وجود دا منکر خوشیاں بیٹھا منے دے. اگر تیرا مناظر سچا ہونا امام ابو حنیفہ دے اندر صداقت ہوندی تے لازمی دربار دے اندر ٹائم دے کہ میرے نال مناظرہ کریا. سارے مسلمان پریشان بیٹھے نا تے چہرے دے اوتے ہوائیاں اڑدیاں پیاں. امام صاحب ٹائم دے کیوں نہیں پہنچے؟ اثر دا ٹائم ہویا ہے, امام صاحب آ گئے میدان چ. اللہ دی ذات دا منکر دہیا کھن لگے. مناظرہ میں اللہ کریم دے بارے بعد کرے سا اللہ ہے یا نہیں؟ پہلے یہ دسو ٹائم کا 12 دا مقرر رہی دیگر دے ٹائم کیوں پہنچے ہو؟ وجہ بیان کرو. امام صاحب فرمایا بالکل میں وجہ بیان کردا ہاں. اصل میں دیر مجبوری دی وجہ تو ہو گئی ہے, جان بوجھ کے میں دیر نہیں کی دی. جس ویلے میں مناظرے دے ٹائم تے پہنچن واسطے دریا دے کنارے تے آیا, کیونکہ دریا دے میں پار رہا ہاں تے بادشاہ دا دربار دریا دے اس پاسے لگدا ہوندا ہے. اللہ دی
قدرت کشتی کوئی نہیں. ٹائم ہی ہوا کھلوتے مناظرے دا ہن کے کراں. کوئی مہانا نہیں, کوئی ملہ نہیں, کشتی نہیں, بیڑی نہیں, انتظار کھلوتا ہوا ٹائم گزرتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دربار دے اندر بیان دے پین آکھن لگے حیران تھی گیا جڑے دریا دے کنارے تے درخت لگے ہوئے ہن درخت خود بخود گڈیاں لگے ہے. میں حیران تھی گیا کہ ماجرا ہے خود بخود تختے بنن لگے پھٹے تیار تھی من لگے میخا ٹھوکی من لگ گئیاں کشتی تیار تھی من لگ گئی. جڑے کشتی خود بخود تیار تھئیے مارتے کنارے دے میرے نال لگیے میں کشتی دے اندر سوار ہویا. کوئی ملا تے مہانا چلاون والا نہیں, آپے تو آپے کشتی چلنا شروع ہو گئی. دوسرے کنارے تے پہنچیے میں کشتی تو اترا تا دیر نال تہاڈے سامنے آیا جے کشتی مل میندی تے میں پہلے پہنچ وینا ہے. اللہ دے ذات دے منکر نے تاڑی مار دیتی ہے. آکھن لگا اے تہاڈا امام جھوٹا بندہ ہے, جھوٹے بندے نال میں مناظرہ کیویں کراں. امام صاحب فرمائے میں کہڑا جھوٹ بولے ہے. آکھن لگا اے کہیں بندے دی عقل من سکدی ہے. کشتی آپے تو آپے تیار ہوئے ہے, درخت آپے تو آپے گڈی ونجنا, آپے تو آپے کلا ٹھوکی من لگ ونجنا, آپے تو آپے کشتی چلن لگ ونجے. اے میرا دل نہیں منے دا. امام صاحب فرمائے جھوٹا میں نہ جھوٹا تو ہے. ایک چھوٹی جتنی کشتی بغیر بناون والے دے نہیں من سکدی ہے. چھوٹی جتنی کشتی تے بیڑی بغیر چلاون والے دے نہیں چل سکدی. اتنا بڑا جہان بغیر بناون والے تے چلاون والے دے کیویں چل سکدا ہے. سب تو پہلے تو یہ مننا جو اللہ ہے. سب تو پہلی اللہ کریم نے گل سمجھی ہے مبارکہ وچ اللہ ہے. ترے گلاں وچوں پہلی گل دوسری امام صاحب نے بڑی دلچسپ گل سنا ہے. بس قرآن پاک کی تلاوت شروع کراں. دربار لگا ہوا ہے, ایک تہڑیا آ گیا امام صاحب دا دور رحمت اللہ علیہ. مسلمانوں ہے کسے تواڈے وچ عالم دی جرأت کہ میرے 4 سوالاں دے جواب دے سکے. میں اللہ دی ذات دا منکر ہاں. کہڑے 4 سوال؟ میرا پہلا سوال ہے اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے. میرا دوجا سوال ہے اللہ دا رخ کیڑے پاسے ہے. میرا تیجا سوال ہے جو اللہ دکھاؤ ہے تو دکھاؤ. تے چوتھا سوال ہے جو اللہ ہن کے پیا کرے دے. بڑے مشکل سوال. مسلمانہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی. انہاں 4 سوالاں دے جواب کون دے سکدا ہے؟ اور اس تحریے نو اللہ دی ذات دے منکر نو کون مطمئن کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سینہ ٹھوک کے میدان وچ آ گئے. عالم ہونے فرماون لگے مسلمانوں پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں. اس بندے دے 4 سوالاں دے جواب میں دیونے نا. ہاں پہلا کوشچن دے سوال پیش کر. اللہ دی ذات دا منکر اللہ دے وجود دا انکار کرن والا داری آکھن لگے اے دسو اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ سارے دربار والے حیران. امام صاحب پتہ نہیں کیڑا جواب دے سن. سوال دوبارہ ریپیٹ کر. دربار والے کے سنی نو. میرا پہلا سوال ہے اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا ذرا گنتی پڑھ. ایک دو والی جیا آکھن لگا یہ کیڑی مشکل ہے. داریے نے پڑھنا شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس. امام صاحب فرمایا ذرا پچھو دے گنتی پڑھ. یا پڑھا کھیجیا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. امام صاحب فرمایا ایک تے رک کیوں گیا ہے؟ ایک تو پہلے کیڑی شے ہے پڑھ. ایک تو پہلے نہ کوئی شے نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تیرے پہلے سوال کا جواب آ گیا ہے. ایک تھوڑی تے میری گنتی ہے اصحابی گنتی واسطے 1 بنایا ہے 2 بنائیں 3 بنائیں. اے مجازی ہک جڑا سادہ بنا ہوا ہے
جس ویلے مجازی ہک تو پہلے کوئی شے نہیں ہو سکتی، حقیقی ہک اللہ تو پہلے بھی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ آخر لگا اچھا ٹھیک ہے میں مطمئن ہو گیا، دوجے سوال کا جواب دے ہو اللہ دا رخ کیرے پاسے ہے، اور میرا رخ تساں دوستاں دو ہے تے تواڈا رخ میرے ہے، اور اللہ دا رخ کون متعین کرے ہے؟ امام سے فرمایا مسلمانوں پریشان نہ تھی، وہ ایک چراغ منگواؤ، دیوا منگوایا گیا ہے۔ امام سے فرمایا دربار کے اندر جناب نو جناوا، جس ویلے بت نو اگ بھی کھائی گئی ہے، چراغ روشن ہو گیا ہے، روشنی چار جبے رو پھیلن لگ گئی ہے۔ امام سے فرمایا اللہ دی ذات دا منکر اے دس اے جڑا دیوا ہے روشنی جلدی پئی ہے، یہ روشنی دا رخ کیڑے پاسے ہے؟ ایک گل ہے امام صاحب، یہ جڑی دیوے دی روشنی ہے یہ روشنی دا رخ چاروں طرف ہے۔ امام صاحب دی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی ہے، اے میرے سامنے 18واں سپارہ تے سورت نام ہے سورت النور، آیت نمبر 35 میں کھولی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین دا نور ہے۔ سادی سادی گل تو سناون لگا، علمی گل نہیں۔ امام صاحب فرمایا ہے جڑا مجازی نور ہے ساڈا جلال ہوا نور ہے، اس نور دا رخ متعین نہیں تھی سکتا، جڑا حقیقی نور ہے اون دا رخ بھی متعین نہیں ہو سکتا۔ یہ چراغ والا نور چاروں طرف ہے، اللہ کریم دا نور بھی چاروں طرف ہے۔ اچھا تیسرا سوال میں اللہ دکھاؤ ہے نہ لکھے دکھاؤ۔ امام سے فرمایا دودھ گھن آؤ، دودھ گھن کے آ گیا ہے، شکر گھن کے آؤ، دیر کے لگنی ہے بادشاہ دا دربار ہے، امیر المومنین دا آرڈر دیتا گیا ہے دے شکر بھی آ گئی ہے۔ امام سے فرمایا دودھ دے اندر شکر نو مکس کرو، شکر نو مکس کر دیتا گیا ہے، دودھ مٹھا تھی گیا ہے، چکھو دودھ تو مٹھا ہے، اللہ کا من کر تو ہی چاہ دودھ تو مٹھا ہے۔ امام سے فرمایا مٹھے ہون دی کیڑی دلیل ہے؟ اگے شکر ہے، امام سے فرمایا شکر وکھا وکھا سکب وکھا کی میں دلیل کیڑی ہے؟ کہ مٹھا ہونا دلیل ہے جو شکر وچ ہے۔ امام سے فرمایا یہ آسمان و زمین تے ساری کائنات نظام دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے۔ جی میں مٹھا ہونا دلیل ہے کہ شکر ہے، میں کائنات دی نشانیاں دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے۔ جی میں تو اس دودھ وچوں شکر نہیں وکھا سکتا، نظر نہیں آتی پئی، اللہ کریم کی میں نظر آ سکتا ہے؟ حالانکہ دودھ دے اندر شکر موجود ہے، تیرے سامنے انہوں مکس کیتا گیا ہے۔ آخر لگا تیسرے سوال دا اطمینان تھی گیا ہے۔ اچھا اے دسو جو ہن اللہ کے پیاں کرے نہ ہے ایندا پتہ کیویں لگ سکدا ہے؟ امام صاحب فرمایا جواب تا دے ساں، میں تیرے 3 سوالاں دا جواب دے چکا، چوتھے سوال دا جواب تا دے میں ممبر دے اتے بہ کے جواب لینا ہے، تو تلے کھلو کے تے میں نہ جواب سونا۔ آکھن کا بالکل انصاف دی گل ہے، ممبر تو تلے اتر آئے اتاریا، امام صاحب ممبر دے اتے بہ گئے ہے، اگے ہن سوال کر اللہ کے پیا کرے دے؟ امام صاحب فرمایا اللہ اے پیا کرے دے کہ میں نو ممبر دے اتے بہا دیتا سا، تینوں ذلیل کر کے تلے کھلار دیتا سا۔ اللہ ہے، اللہ آنکھو جا اللہ 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 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سب تو پہلے تو یہ مننا ہے جو اللہ کریم موجود ہے، اللہ پہلے بھی ہے ہن بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم نے رہنا ہے، باقی ہر کہنے فنا ہونی ہے، رب العالمین دی ذات فنا تو باگے۔ اے میرے سامنے 27 سپارہ آیا سن دینا دو ایمان دی توحید واسطے تمہارا سناون لگا۔ سورت دنا سورت الرحمن آیت نمبر 26 دے 27 میرے سامنے ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر کہہ دے فنا من والی ہے، اگر ہمیشہ باقی رہن والی ذات ہے تو اللہ دی ذات ہے۔ جڑے اللہ نو مندن اللہ دا نا اچھا چیسن ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ اللہ نو منن والا اچھا بولنے کون ہے؟ یہ الفاظ تھوڑے میرے نہ اٹھاؤں دے بین فرشتے قلم بند پہ کریں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال امید ہے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنا دے سی۔ ہمیشہ باقی رہن والا کون ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی بھی ہمیشہ باقی رہن والا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ او کائنات والے ہو اس دنیا وچ کے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو دلیل منگی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اپنے اپنے فوت ہونے والا تے رون والے ہو اس دنیا دے اندر کے ہمیشہ نہیں رہنا۔ والد اولاد تے روندا بھی ہے، اولاد والد تے روندی کھلوتی ہے، والدہ اپنی اولاد تے آنسو بہا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تسلی دے دے فرمایا اس دنیا دے کے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایدی دلیل ہے جے دنیا دے کے ہمیشہ رہنا ہوتا تا آمنہ دے لال دنیا دے ہمیشہ رہ ونجینا۔ اللہ دے محبوب چلے گئے، کوئی مائی دلال ہمیشہ رہن دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میری سرائکی دا جملہ سنائے ہے، پچھلے مہینے پنجاب اسمبلی دا اجلاس شروع ہوئی تے اسمبلی دے اجلاس دے وچ سردار شوکت مزاری جرا ڈپٹی سپیکر تحصیل رجحان ضلع راجن پور دا کرسی تے بیٹھی جاتے اسمبلی دے اجلاس دے دوران روح نکل گئی ہے۔ نالا بندہ گل کرنے لگا، سردار صاحب کوئی جواب نہیں دیتا، وہ حیران کر کے کوئی جواب نہیں، پکڑ کے ہلایا جسم تھلے میں ڈٹھا۔ ڈیڈ باڈی رجحان پہنچائی گئی ہے، اتنے جنازے ہوئے 200 سال کا بھی اعتبار نہیں، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہک رنگ دے جاری، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہک رنگ دے جاری، راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم آزاری، اچن چیچ پروانہ پوسی اتے تھیسیا ترد تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جدی چھے کر گئیے ماری۔ دعا کرو اللہ پوری موت تو بچاوے، آمین آکھو۔ حدیث پاک بھی جائے ہے جیری حالت تے بندے دی موت ہے یہ دہاڑے قیامت دے اسی حالت نال اٹھیونے تو شرون علامات موتون۔ عرض کرنا چاہنا ہم اللہ پہلے بھی ہے ہون بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم میں رہنے بازرہ جا کے اللہ دنا محبت نال جچاؤ۔ ہمیشہ نامن والا کونے سب تو پہلے تھے مننے کی اللہ ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، جس ویلے اللہ دی ذات بندے من ہی دیئے اللہ کریم فرما دے ہم دوجی علوی من ہی نے اللہ تو بغیر الہ بھی اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت نال چاہن ہے، الہ صرف کون ہے؟ جا کے کون ہے؟ اللہ دی قسم ہے اولیاء کرام نال صدا ایمان، انہاں دی ولایت برحق، انبیاء کرام دی نبوت نال صدا ایمان، انہاں دی نبوت برحق، اللہ دے رسولہ دی رسالت برحق صدا ایمان ہے۔ لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمانے انہیں لا کوئی نہیں، جا کے محبت نال ایمان ثابت کرے لا
کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. سوال پیدا ہوئے. حضرت شیخ القرآن فرمانے نا انبیاء ہن تسا فرمے دیو کوئی نہیں, اولیاء ہن تسا فرمے دیو کوئی نہیں, پیر ہن تسا فرمے دیو کوئی نہیں. فرمے دے نہیں نہیں بندہ تے گل کو پوری نہیں سنی ہے. انبیاء ہن اولیاء ہن پیر ہن لیکن الہ نہیں. مقام تا برحقے شان تا برحقے لیکن لا الہ کوئی نبی الہ نہیں. کوئی نبی الہ عیدی علی محفل جا کے اپنے کوئی ولی الہ, کوئی پیر الہ نہیں, کوئی فقیر الہ نہیں, کوئی زندہ تے مردہ الہ نہیں. اگر الہ دن لا الہ الا الہ صرف کون ہے؟ اگا قرآن پاک نامداز رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے کہ جتنا بھی قرآن پاک وچ اے مسئلہ بیان ہونا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں, اتھا اللہ کریم نے تو دلیلہ بیان کرنیاں. حضرت کیڑیاں دلیلہ کہ ہر دعویٰ منوان واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں ایک کپڑا میرا ہے, کپڑے دا مالک میں ہاں, ساتھی نے دلیل منگنی ہے, دلیل کے لیے ہے میں دکاندار نو دلیل دے طور نے پیش کرنا ہے. اس دکاندار کو میں کپڑا ملے ہے, اے دوست میرا گواہ ہے, نال ہی میں کپڑا ملے ہے. دعوے واسطے دلیل ضروری ہوندی ہے. اللہ جرا دعویٰ کی دئی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. دلیلہ کیڑیاں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے جتنے بھی قرآن پاک کی چلا دعویٰ کرے الہ صرف میں ہاں اور کوئی الہ نہیں. اتھے لا دو دلیلہ بیان کرنا ہوندے ہے کہ سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے سب کچھ جانن والا بھی اللہ, تو الہ بھی صرف اللہ. یہ دو دلیلہ وکھے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ. اے میرے سامنے 19واں پارہ تے سورت نائے سورت النمل. اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویاں. اے آیت نمبر 21 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, سورت النمل 19واں پارہ. فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. قرآن پاک حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے ہیں. حاضری لگا دے کبا جی لبیک, چڑیا جی حاضر, بلبل جی حاضر, سارے پرندہ دی حاضری لیندے ہے. جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام دی زبان تے آیا ہے ہد ہد, سارے پشت والے پٹھان آکھ دین ہد ہد نو ملا چرکا. یہ ملا میرے سر تے پگڑی ہے. میں گزشتہ ہفتے شکار پوری پوچھا سندھی دوستاں کو, سندھی میں تسا کیا دو, وہ آکھ دین توتی ملا, کہ ساری بولی توتی ملا. پنجاب والے دندر کھان پکھوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نالے ہد ہد, کوئی جواب نہیں آیا. ہد ہد خاموشی یہ ہے, ہد ہد سکوت تاری ہے. فرماون لگے مالی الہدہد ام کان من الغائبین. ایک آیت مبارکہ وچ دو مسئلے دوستو حل ہوندے پین. ایمان تازہ کرے تے عقیدے نو یاد کرے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ہے پتہ نہیں مینوں کی ہو گئی ہے, حدود مینوں نظر نہیں پیاندا, کلی درخان مینوں نظر نہیں پیاندا. موجود تو ہے لیکن رش زیادہ ہو گیا ہے, چھپا بیٹھے تا نظر نہیں آندا پیا. تے نمبر 2 کان من الغائبین, تے یا بالکل موقع تے موجود نہیں تا مینوں نظر نہیں پیاندا. خوشاب دے بھائیو دو مسئلے سمجھ آ گئے. نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں حدود مینوں نظر نہیں پیاندا. جیرا عالم الغیب ہوئے اس کو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. پتہ نہیں چھپا بیٹھا کدھر گیا.
یہ گل تو میں سارے تو ہی دی اچھی دے سوچا محبت نال اللہ تو کیری شے لکی چھپی ہوئی ہے یا کہ ایمان پکی ہے اچھا بول سے اللہ تو کیری شے لکی چھپی ہوئی ہے اے میرے سامنے تیسرا پارا تے سورۃ نام سورۃ آل عمران ایک ذرا کم کرا ایک زیادہ ہو گئی ہے سورۃ نام سورۃ آل عمران میرے سامنے تیسرا پارا اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویاں اے سورۃ آل عمران میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمائے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء آیت نمبر 5 سورۃ آل عمران تیسرا پارا کائنات والو آسمان و زمین دی کوئی شے اللہ دے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہر چیز نو جانن والا اللہ ہے اے میرے سامنے 13واں سپارہ تے سورۃ نام سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا جملہ آیت نمبر 38 ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اے سارے پروردگار جڑیاں چیزاں سے لکا رہے ہیں انہوں بھی تو جاننا ہے جڑی ظاہر کر دے پے اس نو بھی جاننا ہے کائنات وچ آسمان و زمین دے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جڑی اللہ دے اگے چھپی ہوئی ہوئے اللہ دے پیار نال چاہنے ہے ہر ذرے ذرے دا علم رکھن والا صرف کون ہے جڑا عالم الغیب ہوئے اس تو کوئی شے نہیں چھپ سکتی ام کان من الغائبین پتہ نہیں غیب ہو گیا ہے تو ہمیں نظر نہیں بھی آنا دوستو دوسرا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے اگر سلیمان علیہ السلام ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوں دے تو حدود نہ تو کبھی بھی غیب نہ ہو سکیا تیرا ہر جگہ تے موجود ہوئے اس تو کوئی شے غیب نہیں ہو سکتی اے میرے سامنے 28 سپارہ تے سورۃ نام سورۃ المجادلہ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے ہے آیت نمبر 7 فرمائے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا اے سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا آسمان و زمین دی ہر شے دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے فرمایا ترے بندے مشورہ کرتے پین چوتھا اللہ نال ہے مشورہ کرن والے 5 ہندا 6واں اللہ نال ہے اللہ ترے تے 5 تے گل پوری ہو گئی ہے اللہ فرمانے نہیں بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں ترے ہیں یا 3000 ہیں 5 ہیں یا 5 کروڑ ہیں اللہ ہر کہیں دے نال ہے تے اینما کانو جری جگہ تے ہومن اللہ نالے ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونا کیدی شان ہے سہ گیا ہوں کیدی شان ہے اجازت ہوئے تو میں سرکی دے ایک جملہ سنانا چاہتا کچھ آپ دے بھائیوں تو بولی تا مختلف ادھر اور کرے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرما گئے کوٹ مٹھانا لے فرمانن ہکے 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 کون ہکے اللہ سرکی دے اور کرنا ہے ذرا پرانی سرکی ہے تے سکھ دا معنی ہو دے طلب فرمانن ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے ہک دے ہر جا وچ ڈیرے ہک دے ہر جا حاضر ناظر ہک دے ہر جا وچ ڈیرے کیا اچ ہے کیا جھک ہے جرا ہک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے
خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران حدود نظر نہیں پیاندا پتہ نہیں چھپا بیٹھا ہے یا غیب ہو گئی ہے کہاں نظر نہیں پیاندا اچھا آمن دیو میں کہ کرے سا لَوَسِّقَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ہائے قرآن قربان منیا یا تمہیں انہوں سخت سزا دے سا پر تروڑ چھوڑے سا پنجوں دے کر چھوڑنے نا کلہی کر چھوڑنی ہے پگڑی ہے سزا سخت منی ہے تے نمبر دو اولاد بہنہ یا بالکل سبا کر چھوڑے سا میٹنگ دا ٹائم ہے تے غیر حاضر ہے کیوں نہیں آیا خیال کرے دورہ تفسیر دا جملہ سنا میں لگا دوستانوں اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے جیرا جماعت دا امیر ہوئے اس نو جماعت ورکرہ دا خیال رکھنا چاہیے اجازت ہوئے تھا اگلا جملے سنانا مسجد امام صاحب نو نمازیاں دا خیال رکھنا چاہیے انج نہیں کوئی مردہ تا مرے انج نا اقبال کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی اقبال نو سمجھن واسطے تھا اچھا کل چاہیے اقبال کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز نگاہ بلند امیر کون ہونا چاہیے ہے ارادے جس دے اچھے ہوئے نا گل ایسی کرے کہ لوگاں دے دل کور کر لوے جاں پر سوز درد دل بھی ہونا چاہیے ہمدردی بھی ہونی چاہیے ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام دے انداز سو قربان جاواں اگلا جملہ بڑی دھیان نال سننا ہے فرماون لگیا اولا یاتینی بسلطان مبین البتہ اگر درخان پکھو نے ملا چرگگ نے میڈا اطمینان کرا چھوڑا تا معاف بھی نال کر چھوڑے سا یہ گل دھیان نال سننی میں حوالہ قرآن دا کھولنا ہے میں سیاسی نہ میں سیاست بیان کرنی ہے میں مذہبی گل کرنے لگا دوستاں دا بے خیال ہے اللہ دا پیغمبر انصاف والا ہوندا کہ نہیں ہوندا میں گل سمجھاونی ہے ساری امت انصاف کرنے والے بندے اکٹھے کرو اللہ دے پیغمبر دے انصاف دا مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی معقول دلیل پیش کرے سی معافی کر چھوڑے سا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور وچ جس ویلے بنی مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ نے چوری کی دیے ہے پکڑی گئی ہے کیس ثابت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حد کٹن دا حکم جاری کیتا ہے اللہ کریم دے قرآن دے الفاظ بھی سنا ہے اے میرے سامنے سورۃ توبہ سورۃ دنا سورۃ المائدہ ہے رب العالمین دی لارہ کتاب میں کھولی ہوئی ہے اللہ کریم فرمائے نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما آیت نمبر 39 اے میرے سامنے سورۃ المائدہ چھٹا پر آیت نمبر 38 چوری کرنا لا مرد ہوئے یا عورت ہوئے اے مسلمانوں تساں انہاں دا حد کٹنا ہے یا کہ دوستو آج اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیا جا رہا ہے ہاتھ کاٹنے کو تو دیکھتے ہو اور یہ جرم نہیں دیکھتے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے سارے برادری دے بندے اکٹھے ہو گئے ہیں جی ساری قبیلے دی عورت ہاتھ کٹا گیا ساری برادری دا نہ کٹا ویسی کون سفارش کرے آمنا دلال دی خدمت
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کے آپ کو بھیجا گیا ہے. جیرے ویلے انہوں سفارش کی تھی سزا تبدیل ہو جاوے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ غصے دی وجہ ترتا نال ہو گیا. حضرت کوئی جرمانہ کر چھوڑو, قید علی سزا دے چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ تشفع فی حد من حدود اللہ, تو کون اللہ دی حداں بھی سفارشاں کرنا لا. اے تا بنی مظلوم قبیلے دی فاطمہ ہے, میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سنا, اگر میری اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے دی لاقاتا محمد یادہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. جے میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے دی میں آمنہ دلالوں دا حد کٹن دا آرڈر جاری کراں. پیغمبر انصاف والا ہوں. کچھ دن پہلے میڈیا کے اوپر ایک جھوٹی فلم چلائی گئی ہے. فلم جھوٹی آئی. یہ طالبان ایک نوجوان لڑکی کو کوڑے مار رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جڑے این جی اوز اور غیر مسلمان تے وکے ہوئے میڈیا نے بے شمار انگنت پیسے گن کے دیندار لوگاں دے خلاف پراپیگنڈا کر کے دینداراں تو بے دیناں نو متنفر کر دی زیادہ کوشش کی تھی. کوڑے لگائے گئے جی, لڑکی کو کوڑے مارے گئے. یہ کیا تو کہ اگر کوڑے لگانا تھا تو اندر کمرے میں لگا دیے جاتے. یہ کیا تو سنو تے میرے سامنے 18واں پارہ تے سورۃ النور. یہ گل کبھی سوچا سارے بھائی قرآن سچا جا کے مننا لے قرآن سچا. بے دین آپ نے کوشش کر رہے ہیں, دیندارو تسا کا محبت نال بولو قرآن سچا. کہ قرآن کا فیصلہ بھی یہ حوالہ میں سورۃ النور کا کھولا ہوا ہے. اللہ کریم فرمانے آیت نمبر 2 وچ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکاری کرنے والی عورت ہوئے یا بدکاری کرنے والا مرد ہوئے تسا ہر ایک نو 100 کوڑے مارو. کوڑے مارن دا حکم سادہ ہے طالبان دا ہے یا قرآن دا ہے؟ جاگو دا صحیح لگا سی انہیں کس دا ہے؟ وہ ویسے ویڈیو فلم جھوٹی آئی لیکن قرآن دا حوالہ سنو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایماندارو خبردار, جس ویلے تساں کوڑے مارن لگو جی اللہ نال تے قیامت نال ایمان رکھ دے ہو تا اس بدکار مرد اور عورت تے تانوں ترس نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک ہے, نوٹ کرو مانا گھر وچ ویکھ لوے جی. تنہائی میں کوڑے مارے جاتے نا, بند کمرے میں مارے جاتے, باہر کیوں سزا دی گئی؟ سنو قرآن پاک مالک کائنات دی نازل کردہ شریعت تنقید کرنے والے لوگ سنن. اللہ کریم فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جس ویلے بدکار مرد اور بدکار عورت نو کوڑے مارن لگو تا سزا دینے ویلے مومنہ دی ایک جماعت نو موقع دے موجود رہنا چاہیے. دیکھتے پہ ہو مسلمان ہو, قرآن مننا لے ہو, ساری کائنات پیچھے, اللہ کا قرآن اگے. خدا کے لیے قرآن کے قوانین کے خلاف زبان مت کھولو, میں آپ کا ہمدرد بھائی ہوں. اللہ کا پیغمبر انصاف والا ہونے فرماون لگے سزا دے ساں حدود نو ذبح کر چھڑے ساں تے جے میرا اطمینان چا کرے سی تا معافی کر دے ساں. اللہ فرمانے فمکہ غیر بعید, دیر بھی نہیں لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر گزری آئی جو پھرکاری مار کے دے درخان بکھو سامنے آن بیٹھا ہے. پھڑ پھڑان دو آ گیا پرندہ کل جلدی پہنچ. حضرت سلیمان علیہ السلام نراز سے بیٹھے نہیں ہیں, آئے پھڑ پھڑان دو پھرکاری مار کے سامنے آن بیٹھے تے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران کر دیتا سے تے کہ آکھن لگے حضرت دے دربار وچ, آکھن لگا حضرت احط بما لم تحط به
مینوں تا اس گل دا پتہ ہے جنہ دے بادشاہ، پرندہ دے بادشاہ، انسانہ دے بادشاہ، ہوا دے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، مینوں تا اس گل دا پتہ ہے جو تانوں پتہ کوئی نہیں۔ تھوڑے خوشاب دے مفتی صاحبان ہوں دے تو فتوہ لاویں نہ چاہے درخان پکھو تو وہاں بھی پیغمبر نو موتے پیال دے حضرت کا کو پتہ کو نہیں، ایڈی وڈی گستاخی، توبہ توبہ توبہ۔ آئی جان یہ گستاخی نہیں ہے، یاد رکھنا اگر یہ بات بید پیشی ہوتی اللہ قرآن بنا کر کبھی نازل نہ کرتا۔ ہر شہد علم رکھنا ہے کہنی شان ہے احدو بما لم تحط بہی۔ حضرت اتھا میں چکر لا کے آیا جتھا توڑے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے۔ آج یہ حدود ہوندا تھا ہی دی جری چون جائی نہ وہ بوسے دیوان دے قابل ہے۔ آکھن لگا میں تا اتھو چکر لا کے آیا جتھا توڑے قدم نہیں پہنچے۔ وجہ تو من صابائیں بے نبائیں یقین۔ ملک سبا وچوں میں پکی خبر لے کے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو حال بیان کی دینے سے، نمبر ایک سیاسی حال تے نمبر دو مذہبی حال، کیونکہ بادشاہاں نو سیاسی گلاں سنن دا بھی شوق ہوندا ہے۔ آکھن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام نو حدود آکھن لگا بڑے بڑے عقل مند میں کرے سی، کرے دے شرک انتے سمجھے دے عشق۔ نمبر دو بدتی بندہ جرا بدت نو ثواب سمجھ کے کرے دا بھی ہے، اس بدت تو توبہ کی میں کرنی ہے۔ مشرک تے بدتی نو توبہ دی توفیق اللہ نہیں دینا ہوگا الا ماشاءاللہ۔ حدود آکھن لگے زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔ شیطان انہوں سدھے رستے دوروں کوئے ہیں، شیطان کرویں دا شرک بھی ہے تے پٹی پڑی جو عشق پہ کریں دے ہوگا، سدھے رستے دے نہیں چل دے پہ وہ تو تڑپ گیا کھن لگے ہیں۔ اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ہائے ہائے ملکہ بلقیس سے انہی قوم والے صرف اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے ہے؟ ابو دو دلیل حدود نے دیتیاں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا ہے جتھا میں قرآن پاکی جے مسئلہ وے اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لیک نہیں ہے، اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں ہے، اتھا دو دلیل اللہ بیان کرے نہ ہوندہ ہے۔ سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے سب کچھ جانن والا بھی اللہ۔ یہ دو دلیل حدود نے دیتیاں قربان ونجا اللہ سمجھ دے ورتے آوے حدود یا بے زبان پرندے نو چلے وے کہ نہ سمجھ دے ورتے آوے بڑے بڑے عقل مند کہلاون والے بھی محروم رہے ونجنا۔ آکھن گا اللہ کریم سب کچھ کرے دے ہے، آسمانہ بھی جو لکھی ہوئیاں بارشاں کٹھیں دے ہے، زمین بھی جو لکھی ہوئیاں اللہ گوریاں کٹھیں دے ہے، سب کچھ کرن والا اللہ۔ تے نمبر دو چیشے تو ساہر کریں دے اللہ جان دے ہے، جو چھپے دے اللہ کریم جان دے ہے، سب کچھ کرن دے سب کچھ جانن والا اللہ۔ تو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سب کچھ کرن دے جانن والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ ملکہ بلقیس دا تخت بڑا وڈا ہے لیکن اللہ دے وڈے عرش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دو گلاں میں سنا چھوڑیاں، سب تو پہلی گل کہ اللہ ہے، نمبر دو یہ بھی مننا ہے کہ لا الہ الا ہوں، اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری گل عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ کوئی پوچھے اللہ نو کیوں الہ منے دیو اگے غیب تے حاضر تے علم رکھن والا جو اللہ ہے، سب کو بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا اللہ ہے۔ کہ عالم الغیب اللہ، حاضر تے علم رکھن والا اللہ، یہ رحمان دے رحیم اللہ، تا عبادت لے گئی صرف اللہ۔ یہ ہے پیغام سارے انبیاء علیہ
الصلوۃ والسلام دا پیغام یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ سورۃ الانبیاء رب العالمین دی لارے کتاب. اگر کوئی بندہ سوال کرے سورۃ سورۃ الانبیاء نبیاں والی سورت اللہ ان سورت وچ 1.25 لاکھ نبیاں دا نام ذکر نہیں کیتا. سورت کو سدیں سورۃ الانبیاء نبیاں والی تے سارے نبیاں دا اللہ نام ذکر نہیں کیتا. اب آپ جواب ہے اس سورت نبیاں والی سورت اس واسطے سدیں اللہ اس سورت دے اندر سارے نبیاں دا مشن بیان کیتا ہے. یہ میرے سامنے آیت نمبر 5 سورۃ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر رسول دے پیغمبر دو ایو اللہ نے پیغام بھیجے کہ لا الہ الا انا میں اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں عبادت لے صرف میں ہاں. یہ ہے رسالہ دا پیغام سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام. اللہ اسے تے سانو استقامت عطا فرماوے. وہ نماز ہو سی نماز صبح دل سا جاری راسی وما علینا الا البلاغ.